ہمارے چوگڑیوں میں ایک چوگڑیا اینڈ ہوتا ہے، بھنے پیر سو دیو جیوڑے پنجڑے سگ پن کیسا۔ ہمارا یہ جو شریر ہے اور ہمارا جو جیو ہے 150 برس ساتھ رہتے ہیں، چھوٹ جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ ان کا یہ سگپن بہت لمبا نہیں چلتا۔ لاسٹ ٹائم میں نے آپ کے سامنے جو کچھ کہا وہ ریمائنڈ کرنے کے لیے میں تھوڑا جسٹ دوں۔ جب خدا تعالیٰ نے جیو پیدا کیا، اس جیو کو جو کچھ بھی خدا نے شکتی دی، گروتھ کی اور انٹیلیجنس کی، سٹیج بائی سٹیج، آہستہ آہستہ، سلولی، گریجولی، 1,00,000 برس سے زیادہ ٹائم کے اندر، مور دین 100,000 ایئرز میں، اس جیو نے 8.4 ملین ڈفرنٹ اور ویرائٹی آف لائفز میں سے پسار ہو کے انسان بنا۔ جیو پیدا ہوا اور وہ ایک سیل تھا، سنگل سیل۔ اس کو انسان بننے کے لیے 1,00,000 برس لگتے ہیں، کسی کو تھوڑے، کسی کو زیادہ۔ اور یہ تمام جتنے بھی دنیا کے اندر جیو جنتو یعنی مائکروبس سے لے کے تھرو انسیکٹس وغیرہ، جو کچھ بھی دریا کے اندر ہے، پانی میں ہے اور پھر باہر ہے، ان تمام ویرائٹیز آف لائفز میں سے نکل کے انسان بنتا ہے۔ ہم جب چھوٹے تھے تو مولوی ہم کو سکھاتا تھا کہ خدا نے فرشتوں کو حکم کیا مٹی لے کے آؤ، تو مٹی لائی۔ خدا نے اپنے ہاتھ سے مٹی کو مکس کیا، کیا مکس کیا یہ نہیں بتایا، پھر اس کا ایک پتلا بنایا اور پھونک ماری تو وہ جیتا ہو گیا۔ اس وقت چھوٹی عمر میں آدم کی پیدائش کی یہ کنسپٹ تھی، پھونکیا اس نے اور وہ بھاگنے دوڑنے لگ گیا۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے ہانگ کانگ کا بنا ہوا ایک چھوٹا سا چابی مار دو ایسا وہ کھلونا ہے، چابی لگائی وہ بھاگنے لگا۔ لیکن جب میں بڑا ہوا، دنیا کی کتابیں بھی پڑھی، پیروں کی بھی پڑھی، قرآن بھی دیکھا، اب سمجھ آئی کہ انسان کس طرح بنتا ہے۔ خدا تعالیٰ نے قرآن میں بڑے اچھے طریقے سے یہ چیزیں بتائی ہیں۔ تو لاسٹ میں یہ جو لیکچر تھا اس کے اندر جو جیو خدا نے پیدا کیا وہ ایوولوشن کے حساب سے 84 لاکھ لائفز میں سے نکل کے انسان بنا، وہ جرنی آف سول تھی۔ یا میں خلاصہ کروں، سول کا مطلب جیو جو ہارٹ میں رہتا ہے، اور آتما اسپرٹ جو خدا کا نور ہے۔ میں سول کی بات کر رہا ہوں، اور سول یعنی جیو۔ اس کو قرآن شریف نے حیات الدنیا کہا ہے، لائف، دنیاوی لائف۔ آج کا جو میرا سبجیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب سے انسان کا جیو بنا، ایک سیل میں سے نکلتے نکلتے انسان بنا، اور پھر انسان کی موت ہوتی ہے
تو یہ آج کا جو ٹاپک ہے وہ موت سے آگے سول کی جرنی کیا ہے. آج تھوڑا کمپلیکیٹڈ تو ہے، میں کوشش کروں گا سمپل اور ایزی ہو سکے. ایک بات ہمیں ضرور یاد رکھنی ہے کہ موت کے بعد کی جو جرنی ہے وہ عجیب قسم کی ہے. کبھی وہ صرف ادھر موت ہوئی اور جرنی ختم ہوئی، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ موت کے بعد ہزاروں سال نکل جاتے ہیں جرنی میں. لیکن یہ سمجھنے کے لیے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ موت کیا ہے. موت جو ہے حقیقت میں شفٹنگ ہے. جیسے ہم گھر بدلتے ہیں، سارا فرنیچر نکال کے نئے گھر میں لے جاتے ہیں، لیکن موسٹلی ہم جو نیا گھر کوئی مکان لیتے ہیں یا کرائے پہ لیتے ہیں، اگر وہ نیا نہیں ہے تو ہم اس کو پینٹ کرتے ہیں، صاف کرتے ہیں، فیومیگیٹ کرتے ہیں. پھر اس گھر کے اندر ہم ٹرانسفر ہوتے ہیں، فرنیچر وغیرہ لے جاتے ہیں، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ فرنیچر بھی نوا لیتے ہیں. یہ ایگزامپل اچھی طرح یاد رکھنا، ہم کو یہ کام آئے گی یہ ایگزامپل. پھر جا کے ہم نئے گھر میں سیٹل ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ نیا گھر ہمارے پرانے گھر جتنا کمفرٹیبل نہ بھی ہوئے، اور یہ بھی پاسبلٹی ہے، بلکہ زیادہ پاسبلٹی ہے کہ نیا گھر پہلے گھر سے زیادہ اچھا ہونا چاہیے. موت میں آج تھوڑا سا خلاصہ کرنا چاہتا ہوں، آپ کو کام آئے گا. موت کیا ہے؟ پروسیس یہ ہے، جیسے کہ ہمارے پیر کہتے ہیں کہ پہلا لیدہ کوٹ. صدر دین ہم کو پروسیس آف ڈیتھ دکھاتے ہیں کہ موت کس طرح ہوتی ہے. میری ایک خاص واز ہے 1.5 گھنٹے کی، تو وہ ساری واز تو میں یہاں ذکر نہیں کر سکتا، لیکن آج کے ٹاپک کو کام آوے اس لیے میں بولتا ہوں. پھر کہتے ہیں کہ پہلا لیدہ کوٹ. کوٹ یعنی ہمارے لنگس، ہماری چیسٹ جو ہے یہ کوٹ ہے. تو پھر کہتے ہیں پہلا لیدہ کوٹ یعنی سواس بند ہو گیا ہے، یہ فرسٹ تھنگ. پچھی لیدوں کایا کیڑو ہنس. سواس جو بند ہو گیا تو جیو اندر رہ نہیں سکتا، تو اس کو قبضہ کیا، موت نے اس پہ قبضہ کیا. لیکن جب یہ موت اس کو قبضہ کرتی ہے تو موسٹلی دنیا دار لوگوں کا جیو اندر بھاگتا ہے اور موت کے ہاتھ میں نہیں آتا، اور موت اس کے پیچھے بھاگتی ہے. جیو تمام نس ناڑیوں میں اوپر نیچے بھاگتا ہے، کیونکہ گنہگار ہے، موت سے ڈرتا ہے. اور اس دوڑ بھاگ کے اندر پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ ہاتھ میں آ جاوے تو سب دروازے بند کر دو. پہلے لیدہ کوٹ، پچھی کایا کیرو ہنس، اور 9 دروازے بند کر دیے. اب اس کو پکڑ لیا. یعنی کہ بایولوجیکلی ایسا ہے کہ انسان کی جب یہ موت ہوتی ہے تو ہارٹ فیل ہو جاتا ہے. ہارٹ فیل ہونے سے سانس بند ہو جاتا ہے، پھیپھڑے کام نہیں کرتے، اور جیسا ہی یہ ہوتا ہے امیڈیٹلی تمام دروازے جو ہمارے 9 دروازے ہیں وہ شٹ اپ. آنکھیں دیکھتی نہیں، کان سنتے نہیں،
तमाम 10 दरवाजे 9 दरवाजे बंद हो गए। अब जो हंस हाथ में आया वो फड़फड़ाता है, मगर वो लोग के जो इबादत करते हैं, जो खुदा को मानते हैं, जो खुदा की लगन में जिंदगी गुजारते हैं, वो तो इंतजार करते हैं कि मौत आवे और मैं जाऊं। उन लोगों के लिए क्या है, जैसे ही सांस बंद हुआ वो फौरन तैयार हो जाते हैं, मलकुल मौत को देख कर खुश होते हैं। यहां मैं रसूल की एक हदीस बयान करना चाहता हूं, क्योंकि कुरान में भी है। अल्लाह और रसूल कहते हैं कि जो हमारे बंदे हैं, जो मोमन हैं, उनके पास जब भी मलकुल मौत जाता है तो खूबसूरत ऐसा कि उसको आदमी देखता रहे, बड़ा पोलाइट, बहुत ही हम्बल, जीव उसको देख के खुश हो जाता है और रेडिली उसके साथ चले जाता है। बड़ी इज्जत के साथ वो उसको ले जाता है, क्योंकि वो खुदा का बंदा है। लेकिन जो दुनियादार हैं, खुदा से गाफिल हैं, अल्लाह कहता है कुरान में कि मैं उनके सामने जो फरिश्ते भेजूंगा वो भयानक होंगे, खौफनाक होंगे, फियरफुल होंगे। उनको देख के वो ऐसे गजबनाक होंगे कि जीव डर जाएगा। ये कुरान की बातें मेरी नहीं है, इसलिए अब मैं इशारा करता हूं। एक हमारे 9 दरवाजों में से एक और भी दरवाजा है जो हमारे टॉप के ऊपर हमारी स्कल में इधर है। मैंने लास्ट टाइम कहा था कि बच्चा जब भी पैदा होता है तो ये जगह उसकी नरम होती है, यहां स्कल ओपन होती है और 6-8 महीने लगते हैं, आहिस्ता आहिस्ता स्कल बढ़ती जाती है और ये जगह जो है ये फिर बंद हो जाती है। लेकिन एक सुई जितना सुई जा सके एक छोटा सा होल रह जाता है। इसको पीरों ने 10वां द्वार कहा है। ये 10वां रास्ता है। बच्चा पैदा जब ही होता है तो उसकी जो स्कल है 2 भाग में होती है। सिर, ऊपर का भाग जो पिछला है वो जरा बड़ा है, आगे का थोड़ा छोटा है। तो आगे का ये हिस्सा ऊपर के हिस्से के ऊपर आ जाता है, ऐसा आ जाता है। और नैरो पैसेज में से बाहर जब आता है तो ये दोनों पैसेज वापस ये बंद हो जाते हैं, इससे खुल जाता है, बीच में जगह रहती है। ये सिर है आदमी का। जन्म लेते वक्त ये 2 भाग आगे पीछे का जो स्कल का हिस्सा एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं ताकि वो इजीली जन्म ले सके। तो ये 10वां द्वार इधर है। हमारी मौत 9 दरवाजों से होती है और इन दरवाजों के ग्रेड्स हैं। जो बहुत ही आला किस्म के लोग होते हैं, नबी हैं, पीर हैं और इमामों के बदन जो हैं, उनके जब सोल निकलता है तो इधर से निकलता है। जो अला दर्जे के मोमन होते हैं, आंखों से निकलता है। इससे थोड़े लोअर होते हैं, नाक में से निकलता है, पता भी नहीं लगता। इससे थोड़े नीचे आते हैं तो मुंह में से हवा निकल जाती है। इससे नीचे वाले हैं तो कानों में से रूह निकल जाती, जीव निकलता है। और हमारे जो 2 नीचे के सुराख हैं कि जो हम हर रोज टॉयलेट में जाते हैं, पेशाब करते हैं, पाखाना करते हैं, जो नीच किस्म के लोग होते हैं उनका जीव वहां से निकलता है। मैं दिलगीर हूं ये कहने में कि मौत के वक्त कभी कभी पाखाना निकल जाता है, पेशाब निकल जाता है,
خون نکلتا ہے ناک میں یا کانوں میں سے، لیکن جو مومن ہوتے ہیں آنکھ یا ناک یا منہ میں سے بس پھونک نکل گئی، پتہ بھی نہیں لگتا۔ مکھن میں سے بال کھینچو، کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ لیکن رسول اکرم فرمایا کہ جو بدماش کافر منکر ہیں ان کی جیو اس طرح سے نکلے گا کہ ریشم کا ایک کپڑا کانٹوں والے جھاڑ کے اوپر ڈال دو اور کھینچو، تار تار ہو جائے گا۔ موت کے وقت کی جو سختی ہے بہت بری چیز ہے، مومن اس چیز کو جانتا ہے۔ ہماری لیلۃ القدر کو جو ہم چھانٹے لیتے ہیں ان میں ایک چھانٹا ہے موت کا چھانٹا، موت کے دکھ نہ ہوئے اس کا چھانٹا، جیو کو آسانی ملے اس کا چھانٹا۔ ایسی ہم عرض کرتے ہیں، خدا سے دعا مانگتے ہیں، اور گت کی طرف سے ہماری یہ مدد ہوتی کہ ہم کو گت چھانٹا دیتی ہے کہ موت کے وقت آسانی ہوئے۔ یہاں سے آج کا ٹاپک شروع ہوتا ہے، موت سے پھر آگے جانا ہے۔ جب انسان کا جیو نکل جاتا ہے، روح تو پہلے بھاگ جاتی ہے، کیونکہ روح ہے نا پاک ہے، اسپرٹ جو ہے وہ پاک ہے، گناہ ثواب اس کو لگتا نہیں، وہ پیور ہے، اور بیونڈ اکاؤنٹ ہے۔ اکاؤنٹ جو ہے وہ جیو کا ہوتا ہے، اور جیو پھر اکاؤنٹ دیتا ہے۔ کبھی کبھی اکاؤنٹ اندر ہی ہوتا ہے شروع، اور کبھی کبھی پھر قبر میں بھی رہتا ہے، اور کبھی کبھی مہینوں تک چلتا ہے اکاؤنٹ۔ اور جو مومن کا اکاؤنٹ ہوتا ہے وہ تو آنکھ کی پلک میں ادھر سے ادھر، کیونکہ مومن ہر روز اپنا اکاؤنٹ کرتا ہے، اور اس کی بیلنس شیٹ جو ہے وہ بہت ایزی ہے۔ اور جو چیزیں کچھ تھوڑی بہت رہ جاتی ہیں تو پھر ہم اس کو جماعت کے پاس عرض کر کے معاف کراتے ہیں، خدا کے حضور میں عرض کرتے ہیں، صلوات پڑھتے ہیں، چھانٹا دیتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، مہمانیوں کا ثواب دیتے ہیں۔ یہ سب چیزیں اس کے اوپر تھوڑا بہت قرضہ اگر ہو تو معاف ہو جاتا ہے۔ لیکن جو زندگی بھر ہمارے برے کام رہتے ہیں اور ہم کو موت کی پرواہ بھی نہیں، یاد بھی نہیں، تو زندگی بھر کا سارا قرضہ موت کے وقت چکانا ایزی نہیں ہے۔ مولانا امام سلطان محمد شاہ داتار، میں یہ چیز سنا چکا ہوں، والکیشور کے بنگلے سے نکلے، بامبے کی بات ہے، درخانہ جماعت خانے میں آ رہے تھے، آگے پولیس کی گاڑی تھی۔ ابھی والکیشور کا بنگلہ درخانہ جماعت تک لگ بھگ 5-6 مائل ہے۔ جب ہی درخانے کے نزدیک پہنچے، ڈونگری کا جو علاقہ ہے وہاں اپنا اسماعیلی قبرستان ہے، 10 فٹ اونچی دیوار ہے۔ وہاں اس زمانے میں ٹریم چلتی تھی، یعنی اسٹریٹ کار، تو ایک ٹرین ڈیریل ہو گئی، راستہ بند ہو گیا، گاڑی جب مولا کی بھی جو رک گئی، لیکن آدھے منٹ کے اندر پولیس نے ادھر ادھر کر کے دوسرے راستے سے مولا کی گاڑی لے گئے۔ لیکن وہ جو آدھا منٹ بھی ٹھہرے تو مکھی کو پوچھا، یہ اپنا قبرستان ہے کہ جی خداوند؟ آدھا آدمی بے موت سویا ہے، یعنی ان کی موت نہیں تھی لیکن مر گئے۔ ابھی اس کے بہت سے مطلب ہوتے ہیں۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو 1948 میں سلطان محمد شاہ کا ایک فرمان دار السلام میں ہوا۔ مولا فرمایا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو خدا اس کو بخشش دیتا ہے عمر کی، کسی کو 80 برس دیتا ہے، کسی کو 100 برس دیتا ہے۔
لیکن آدمی شراب پی کے، ڈرگس کھا کے، سگریٹ پی کے 5 سے 20 برس اپنی زندگی گھٹا لیتا ہے. یعنی یہ صرف شراب یا ڈرگ ہی کی بات نہیں ہے، ہمارے کھانا خوراک کی بھی بات ہے. بعض دفعہ ہم ایسی چیزیں کھاتے ہیں کہ جس سے عمر گھٹتی. تو خدا تعالیٰ نے جتنی ہمیں عمر دی، مثال کے طور پہ 100 برس کی عمر دی، لیکن آدمی مر گیا 60 برس میں، تو اس کے باقی کے جو 40 برس اس کی بخشش کے رہ گئے وہ مٹ نہیں گئے، وہ اس کو کسی نہ کسی طرح سے پورے کرنے پڑیں گے. سوا کہ وہ آدمی ایسا عابد بن گیا ہے کہ مولا کو کہتا ہے بس مجھے ابھی نہیں جانا. کیونکہ جو عبادت والے ہوتے ہیں خاص درجے پہ پہنچتے ہیں تو موت ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے. وہ جب چاہے مرے اور جدھر چاہے مرے اور جیسا چاہے مرے، ان کو یہ چیز بخشش ملتی ہے. تو ان کا سوال تو میں کرتا نہیں ادھر، کیونکہ وہ اونچی کلاس کے لوگ ہیں، فیورڈ لوگ ہیں. تو عام لوگ اپنی زندگی کو جب گھٹا لیتے ہیں اور بدیاں برائیاں کرتے ہیں تو موت کے وقت تکلیفیں پیدا ہوتی ہیں. یہ تکلیفیں جیو کی سول کی جو جرنی ہے اس میں خلل پیدا کرتے ہیں، ہٹکھیلی پیدا کرتے ہیں. اور یہ جو سفر ہے، یہ مسافری جو جیو کو کرنی ہے آگے، وہ ڈیفیکلٹ ہو جاتی ہے اور ڈیلے ہوتی ہے. نارملی عبادت وغیرہ کر کے، نیک اعمال کر کے اپنا اکاؤنٹ ہمیشہ کلین اور صاف رکھنے سے موت کی تکلیفیں منیمائز ہو جاتی ہیں. اور باقی جو ہم کو جماعت میں سے جو بخششیں ملتی ہیں، صلوات پڑھتے ہیں، مہمانیوں کے ثواب ملتے ہیں، ان سے وہ آدمی کو بہت جلدی سے چھٹکارا ملتا ہے. اب جو جیو اکاؤنٹ ہو گیا اور اس کے لیے حکم ہو گیا کہ تو کہاں جا، تو جیو کی جرنی شروع ہوتی ہے. وگرنہ جیو اسی دنیا میں رہتا ہے. میں نے کہا کہ 100 برس میں سے 60 برس میں گزر گیا، یا ایکسیڈنٹ میں مارا گیا، یا کسی نے قتل کر دیا، تو باقی کے جو 40 برس خدا نے اسے دیے ہیں، خدا بخشش دے کے واپس نہیں لیتا. یہ خدا کی بڑائی ہے، وہ بخشش دے کے واپس نہیں لیتا، سوا کہ انسان خود اس کو مٹا دے وے یا تکلیف میں رہے. تو باقی کے یہ جو برس ہے ہماری زمین کے آجو باجو میں، ارد گرد میں، ایسٹرل سفیر جو ہے، اس ایسٹرل سفیر میں وہ 5, 10, 25, 50, 100 جتنے بھی ہوتے ہیں، یا اس کو کچھ سزا ملے یا اس کو کچھ کہا جائے، تو یہ ایسٹرل ایٹماسفیئر میں انسان کا جیو رہتا ہے اور اس کو ایسٹرل باڈی بھی ملتی ہے. ایسٹرل باڈی جنم سے ہی ہمارے ساتھ ہو جاتی ہے. میں اس پہ بول چکا ہوں تو اب میں زیادہ نہیں بولتا. ایسٹرلی یہ لوگ موسٹلی جنت کے درجے میں رہتے ہیں، وہاں آرام ہے، سکھ ہے، اور اپنی باقی زندگی کے جو دن ہے، ٹائم ہے، اس کو وہاں پورا کرنا ہے. عبادت کرتے ہیں کیونکہ وہاں ایسٹرل سفیر میں نہ ہمیں کوئی بزنس ہے، نہ بھوک ہے، نہ پیاس ہے، نہ نیند ہے، نہ اور کوئی کام کاج ہے. تو 24 گھنٹے جتنا بھی ٹائم ہے خدا کی عبادت میں نکلتا ہے. اور یا پھر وہ آدمی نیچے آتا ہے تو مومنوں کی خدمت کرتا ہے، مدد کرتا ہے، اپنے گھر والوں کی بھی ملاقات لیتا ہے، ان کے لیے دعائیں دے کر کے آتا ہے. یہ ساری چیزیں موت کے بعد کی ہیں. ایسٹرل فیئر میں جب اس کا حساب کتاب اور اس کا جو ایبورڈ ہے ختم ہو جاتا ہے تو اب پھر وہ اوپر جاتا ہے
ایسٹرل اور یہ دنیا ہم اس کو کہتے ہیں عالم ناسوت، مرتیو لوک۔ اب پھر وہاں سے نکل کے تو عالم ملکوت میں جاتا ہے، ورلڈ آف دی اینجلس، ورلڈ آف اسپرٹس۔ اور جب وہ عالم ملکوت میں جاتا ہے تو بہت بڑی جگہ ہے، بہت بڑی جگہ ہے، اس کا ہم خیال امیجنیشن نہیں کر سکتے۔ اب وہ عالم ملکوت میں آزاد ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، وہاں فکر نہیں، غم نہیں، کوئی پنشمنٹ نہیں، کوئی چیز کی خرابی نہیں، کوئی دکھ نہیں۔ اس عالم ملکوت میں ہزاروں سال نکل جاتے ہیں، اور کئی ایسے ہیں کہ جو ادھر ہی رہنا چاہتے ہیں تو رہتے ہیں، وہاں عبادت ہوتی ہے، نیکیاں ہوتی ہیں۔ وہاں بھی ایسے لوور پلین کے اندر، یعنی کہ عالم ملکوت کے لوور پلین میں جو جیو رہتے ہیں وہ دنیا میں آؤ جاؤ کرتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں، لوگوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور کبھی کبھی بدیوں برائیوں سے بچاتے بھی ہیں، ایکسیڈنٹ میں سے کبھی بچا لیتے ہیں۔ ایسے بہت دفعہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، پولیس والے کہتے ہیں تم کیسے بچ گئے پتہ نہیں۔ تو یہ جو روحیں ہیں، یہ جو جیو ہیں، وہ لوگ دنیا والوں کی مدد کرتے ہیں، بدیوں برائیوں سے بھی بچاتے ہیں، اور یہ خدا تعالیٰ کے کام کرتے ہیں۔ اس عالم ملکوت کے اندر آدمی عبادت کرتا جاتا ہے، اوپر چڑھتا جاتا ہے، عبادت کرتے 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 وہ اوپر جاتا ہے۔ ہزاروں سال بھی لگ جاتے ہیں اور سینکڑوں سال بھی لگتے ہیں۔ عالم ملکوت میں نے عرض کی آپ کو کہ بہت بڑا ہے، یہ فرشتوں کی دنیا ہے، اور فرشتوں کی ان دنیا کے اندر انسان بھی آتے ہیں فرشتے بن کے، جنات بھی آتے ہیں فرشتے بن کے، اور ملائکہ جو ہے فرشتے وہ تو خدا تعالیٰ نے نور میں سے بنائے ہوئے ہیں۔ لیکن وہ لوگ کہ جو خدا تعالیٰ کے دنیا میں بندے نیک بن کے رہتے ہیں، ان کو ملائکہ کا درجہ ملتا ہے، ایسے لوگ اس عالم ملکوت میں رہتے ہیں، ورلڈ آف دی اینجلس۔ تو یہ جو لینڈ آف اسپرٹس ہے، اس کے اندر انسان بہت سکھ میں رہتا ہے۔ جب وہ ترقی کرتا ہے، عالم ملکوت کے اینڈ پہ جا کے جب اس کو پھر دوسری دنیا میں جانا ہوتا ہے، جس کو ہم عالم جبروت کہتے ہیں، اس عالم کے اندر جانا مشکل ہے، عالم ملکوت میں سے وہاں پہنچنا مشکل ہے۔ لیکن جتنا یہ مشکل ہے کہ ہم اس دنیا سے عالم ملکوت میں پہنچے، اتنا مشکل وہ نہیں ہے۔ لیکن ایک بات یہاں ہمیں سیکھنی چاہیے کہ دنیا کے اندر خدا تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ہمارے لیے بڑی آسانیاں فیور کی ہوئی ہیں۔ مثال اگزامپل دیتا ہوں کہ یہاں آپ نے کوئی ایک نیکی کی تو خدا تعالیٰ آپ کو اس نیکی کا بدلہ بہت زیادہ دیتا ہے۔ ہم اپنے گنانوں اور اپنے فرمانوں میں سے آپ کو بتاؤں کہ اگر ہم نے یہاں اپنے مذہبی کام کاج کیے تو ہم کو 1.25 لاکھ گنا زیادہ ملتا ہے۔ Anything done here good will give us the reward 125,000 times. لیکن عالم یہ جو ارواح کا عالم جس کو ہم عام طور پر میں نے ابھی آپ کو کہا کہ تھوڑے ٹائم کے لیے ہم ایسٹرل اسفیئر میں ہوتے ہیں، ایسٹرل اسفیئر کے اندر
یہ ریٹ آف ایکسچینج نہیں ہے، وہاں ایک کا ایک ہی ملے گا۔ عالم ملکوت میں بھی ایک کا ایک ہی ملے گا، صرف یہ دنیا ہے کہ جہاں ایکسچینج ریٹ بہت ہے، 125,000 ٹائمز۔ $1 دے میں تو 125,000 ڈالرز ملے، اور ہماری ہر نیکی کی قیمت رکھی گئی ہے، اسی طرح ہر بدی کی قیمت بھی رکھی گئی ہے۔ میں نے لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا کہ کوئی ایسی نیکی ہے اتنی پاورفل ہے کہ 100 گنا معاف ہو گئے، لیکن ایسے گناہ بھی ہیں کہ ایک گناہ 1000 نیکی کو برباد کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں سے، اپنے پیروں کی معرفت سے ہم کو یہ باتیں بتائی ہیں۔ ان کو خدا تعالیٰ نے گناہ کبیرہ، ایسے گناہ کے جو سب سے بڑے ہیں، ایک ایک گناہ 1000 نیکی کو کھا جاتا ہے، لیکن سامنے ایسی نیکیاں بھی ہیں کہ ایک نیکی 1000 گناہ معاف کرا دیتی ہے۔ لیکن عالم ملکوت میں یہ چیز نہیں ہے، وہاں یہ ایکسچینج کی بات بھی نہیں ہے، کیونکہ وہاں بدیاں برائیاں ہیں ہی نہیں کہ ہم کو ایکسچینج کا ریٹ معلوم کرنا پڑے۔ وہاں سب کچھ ایک ہی چیز ہے، نور ہے، سکھ ہے، پیس ہے، خوشی ہے۔ اور اس لیے بہت سے لوگ، یعنی بہت سے جیو، عالم ملکوت میں سے نکلنا نہیں چاہتے۔ ہم جس چیز کو جنت کہتے ہیں وہ سب کے سب عالم ملکوت میں ہے، لیکن جنت کا جو لوئسٹ پلین ہے وہ ایسٹرل سفیر میں ہے۔ لوئسٹ پلین، ایسٹرل سفیر میں بھی آدمی کو سکھ شانتی ملتی ہے۔ بہت برس پہلے، شاید 40 برس ہوئے ہوں گے، امریکہ کے اندر 2-3 سائنٹسٹوں نے مل کے اس کی اسٹڈی کی، اور پھر انہوں نے ایک کتاب لکھی، لائف آفٹر لائف۔ بہت بڑی کتاب نہیں ہے، 150-200 پیج کی ہے۔ اس کے اندر انہوں نے ڈھونڈ کے بعض ایگزامپلس نکالی، ان کے نام بھی دیے۔ ایک آدمی گزر گیا ایکسیڈنٹ میں، اس کو ریسسیٹیشن دے کے جیوتا کیا، تو وہ کہتا ہے کہ میں ایک ٹنل میں سے پاس ہوا اور وہاں ایک وائٹ کپڑے والا مجھے سامنے ملا، اور جب تم نے ریسسیٹیشن کیا مجھ کو واپس بلانے کے لیے تو میں آنا نہیں چاہتا تھا، مجھے وہاں بہت سکھ ملا۔ میں نے وہ کتاب جب پڑھی تو لگ بھگ جتنے بھی کیسز تھے اس کیسز کے اندر یہ ایک ہی چیز تھی کہ ہم واپس آنا نہیں چاہتے تھے۔ یہ ایسٹرل سفیر تھا، اور اس لیے واپس نہیں آنا چاہتے تھے کہ یہاں جو جیو کے دکھ ہیں، یہاں جو تکلیفیں ہیں لائف کی، وہ جیو کے اوپر بوجھ ہونے کی وجہ سے جیو ہر وقت وزن اٹھا کے رہتا تھا، اور وہ وزن وہاں چھوٹ گیا۔ لیکن عالم ملکوت جو ہے وہ تو سکھ ہی سکھ ہے، پیور پیس ہے، اور یہ جو پیس ہے وہ الہی پیس ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا، نفس مطمئنہ، سیٹسفائیڈ سول۔ وہاں وہ سکھ ایسا ہے کہ اس سکھ میں سے باہر نکلنا نہیں چاہتا۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، کوئی جیو کہ جو ترقی کرتے ہیں اور کئی ہزار سال کے بعد ان کو خدا بخشش دیتا ہے تو وہ عالم ملکوت میں سے پروموٹ ہو کے عالم جبروت میں جاتے ہیں۔ یہ جو تیسرا درجہ ہے، اس کے اندر خدا کے نزدیک رہنے والے جو فرشتے ہیں، جن کو ملائکہ مقربین کہا گیا، اینجلس ان دی پریزنس آف گاڈ، یہ وہ ملائکہ ہیں کہ جن کو ڈائریکٹلی حکم ہوتا ہے یہ کرو وہ کرو۔
جیسے کہ حضرت جبریل علیہ السلام ہے، حضرت اسماعیل ہے، حضرت اسرائیل ہیں. تو یہ فرشتے جو مقربین ہیں، ہمارے دعا کے اندر بھی یہ ہے، وہ ملائکہ کے جو خدا کے نزدیک ہیں، یہ عالم جبروت کے اندر رہتے ہیں. اور یہ عالم جو عالم جبروت ہے، وہ دنیا ہے کہ جو ہم نہیں جانتے، وہ دنیا کہ جو ہم لوگوں کو اس کی خبر بھی نہیں، لیکن وہ دنیایں اور بھی ہیں. ان روحانی دنیاؤں کے اندر جس طرح یہ عالم ناسوت ہے، مرتو لوک ہے، ایسا دینداروں اور بھی بہت سی دنیایں ہیں کہ جن دنیاؤں کے اندر روحانیاں رہتی ہیں، فرشتے رہتے ہیں، اور ان کے کام بھی جدا ہیں. ہم اس کی امیجنیشن نہیں کر سکتے، کمپریہینڈ نہیں کر سکتے. اس کے لیے خدا کی بخشش چاہیے. ان عالموں کے لیے وہ عالم جبروت کے اندر جو ہیں، ان کو اس طرف کام کرنے کے لیے ڈیوٹیز اور رسپانسبلٹیز دی جاتی ہیں. اور بہت دفعہ اس دنیا میں سے ترقی کر کے پہنچے ہوئے ان لوگوں کو خدا تعالیٰ بڑے بڑے کام دیتا ہے کہ یہ کام کرو. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایسا ذکر کیا ہے کہ کبھی کبھی میں فرشتوں میں سے کسی کو آدمی بنا کے دنیا میں بھیجتا ہوں. وہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے، دنیا میں رہ کے دنیاوی طریقے سے وہ لوگوں کی مدد کرتا ہے، لوگوں کا بھلا کرتا ہے. اسی طرح سے یہ لوگ کہ جو اس طرف دنیا میں آتے ہیں خدا کے حکم سے، فرشتوں میں سے، یہ لوگ دنیا میں اچھے کام کر کے واپس عالم جبروت میں جاتے ہیں اور دوسری دنیاؤں کے اندر جا کے کام کرتے ہیں. خدا تعالیٰ کی خلقت بہت بڑی ہے. آپ اندازہ کرو، اس وقت سائنس جو ہے بہت آگے بڑھی ہوئی ہے، لیکن ابھی بھی سائنس میں 1% نہیں، شاید ملین میں سے 1 درجہ حاصل کیا ہے. بہت باقی ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ ہم کو ہماری دنیا اور ہماری دنیا کے ارد گرد جو پڑوسی ہیں، جو نیبر ہیں، ان کی خبریں آج ہمیں پتہ لگتی ہیں. وینس ہے، مرکری ہے، مارس ہے، سیٹرن ہے، پلوٹو ہے، یورینس ہے، چاند ہے، ایسے دوسرے بہت سے پلینٹ اور سٹارز ہیں. ہم کو ان کی تھوڑی تھوڑی خبر ملتی ہے، لیکن ہم کچھ بھی نہیں جانتے. ہم ابھی تک اپنی دنیا کو سمجھ نہیں سکے. تو سولر سسٹم تو بہت دور ہے، اور پھر سولر سسٹم کو چھوڑ دو، اس کے بعد گیلیکسیز آتی ہیں، اور کئی گیلیکسیز مل کے یونیورس بناتی ہیں. ایسے 18,000 یونیورسز ہیں. ان 18,000 یونیورسز میں خدا کی کتنی کتنی کہاں کہاں دنیایں بنی ہوئی ہیں، ہم اس کا امیجنیشن نہیں کر سکتے. خدا جس کو چاہے یہ دے. عالم جبروت میں میں ایک اور بات یہاں بیچ میں کہہ دوں کہ ٹائم فیکٹر جو ہے ہماری نظر میں، یہ صرف اسی دنیا میں ہے. ہم اپنے سولر سسٹم میں سے باہر نکل جائیں تو ٹائم از نتھنگ، کیونکہ ٹائم کا سارا فیکٹر سورج کی رفتار پہ ہے. سورج کے آجو باجو میں ہماری زمین گھومتی ہے. 365 دن لگتے ہیں. ہم نے اس کو 1 سال بنا دیا، اور یہ زمین خود اپنے ایکسس کے اوپر گھومتی ہے، اس کو 24 گھنٹے لگتے ہیں. تو یہاں سے ہم نے 12 گھنٹے کا دن، 12 گھنٹے کی رات، اور ڈیوائڈ کر کے ہم سیکنڈ تک لے کے آئے. ٹائم تو اس سولر سسٹم کا ہے. ہم سولر سسٹم سے باہر چلے جائیں، دیر از نو ٹائم فیکٹر. لیکن یہ سمجھانے کے لیے کہ ہم ادھر کی چیز کو کچھ سمجھ سکیں
تو جب میں یہ کہتا ہوں کہ ہزاروں لاکھوں برس گزر جاتے ہیں ہماری حساب سے، تو ان لوگوں کے حساب سے جیسے کہ مولا کے حاضر امام کے فرمان میں ہے کہ یہاں کی 100 برس کی زندگی کچھ بھی نہیں ایٹرنل لائف کے سامنے، کچھ بھی نہیں۔ ایک مثال دوں آپ کو، اللہ قرآن میں کہتا ہے یہ سمجھانے کے لیے کہ ٹائم فیکٹر ہمارے لیے ہے۔ خدا کہتا ہے کہ حضرت عزیر ایک پیغمبر تھے۔ خدا کہتا ہے کہ وہ اپنے گدھے کے اوپر ڈونکی پہ بیٹھ کے تو وہ مسافری کے لیے نکلے۔ رستے میں کچھ چھاؤں باؤں دیکھی تو عزیر علیہ السلام گدھے سے نیچے اترے، کچھ کھایا پیا اور جھاڑ کے ساتھ ٹیک لگا کے سو گئے۔ جب جو اٹھے، اوہو میں تو بہت سویا، گدھے کو اٹھایا، نزدیک کے گاؤں میں پہنچے، کھیسے میں سے کچھ کوئنز نکال کے کچھ خریدنا چاہتے تھے تو کوئنز دیکھ کے جو دکان والا تھا کہتے سرکار یہ سکہ آج نہیں چلتا، یہ تو 100 برس پہلے چلتا تھا۔ آپ نے کہا کیا بولتے ہو؟ میں تو بس ابھی تھوڑا سا سویا تھا۔ کہا ہاں لیکن 100 برس ہو گئے۔ تو عزیر علیہ السلام 100 برس تک سوتے رہے، اور جب اٹھے تو ان کو تو ایسا محسوس ہوا کہ میں ابھی 2-4 کلاک سویا ہوں۔ خدا نے یہ قصہ سنا کہ ہم کو یہ کہا کہ جو ٹائم فیکٹر ہے وہ اس دنیا کی چیز ہے۔ ہمارے لیے 100 برس بہت بڑی چیز ہے، لیکن 100 برس کچھ بھی نہیں۔ اللہ ایک اور جگہ قرآن میں کہتا ہے تمہارے 50,000 برس کا میرے لیے ایک دن ہے، ایک دن، یعنی ہمارے 24 گھنٹے کا جیسے دن ہے تو خدا کا دن 24 گھنٹے کا نہیں ہے، ہمارے 50,000 ایئرس کا خدا کے لیے ایک دن ہے۔ اب جو خدا تعالیٰ نے یہ فیکٹر دیا تو مجھے یاد آیا کہ خدا کہتا ہے میں نے 6 دن لگائے زمین آسمان بنانے کے لیے، تو 6 دن میں تو 3 لاکھ برس نکلے۔ خدا تعالیٰ نے 3 لاکھ برس یہ بنانے کے لیے لگائے، لیکن ہمارے پیر صدر دین نے اور کچھ کہا ہے۔ اب پیر صدر دین کے حساب سے بہت بڑی رقم ہو جاتی ہے، فگر بہت بڑی بن جاتی ہے۔ اب خدا تعالیٰ نے جو اشارہ کیا ہے وہ یہ ہمارے سولر سسٹم کی بات ہے، اور پیر صدر دین نے جو ہمیں سمجھایا ہے تو وہ ہمارے سارے یونیورس کی بات ہے۔ دوسرے یونیورس اور ہیں، یہ جو 4 جگ ہیں، 4 کلپ ہیں، 4 ترن کرن ہیں، یہ سارے ہمارے یونیورس کے ہیں۔ یہ چیزیں سمجھنے جیسی ہیں۔ آج اس لیکچر کے اندر یہ چیز بہت بڑی ہو جائے گی، لیکن پھر بھی میں آپ کو تھوڑا سا اشارہ کروں۔ آپ میں سے جو آدمی سندھی پڑھ سکتا ہے، کیونکہ گجراتی میں شاید مومن چتامنی جو ہے اس میں بہت سی بھولیں ہیں گجراتی میں، تو میں ریکمینڈ کروں گا کہ اگر سندھی پڑھ سکتے ہو تو 485 پاٹھ کی 486 پاٹھ ہے مومن چتامنی، پھر امام شاہ کی لکھی ہوئی ہے۔ یونیورس کس طرح بنا، یہ سولر سسٹم کب بنا، یہ سولر سسٹم کب بنا، 4 کلب کیا ہے، 4 جگ کیا ہے، بہت اچھی طرح سمجھایا ہے۔ پھر بھی مشکل ہے، اس لیے مشکل ہے کہ 500 برس کی پرانی زبان ہے، لیکن ہمارے گنانوں میں، ہمارے شاستر میں بہت کچھ ہے۔ 4 جگ کے 43,04,32,000 ایئرس ہوتے ہیں، لیکن یہ 4 جگ 4.32 ایئرس جو ہیں یہ ملینز صرف 4 گھڑی جتنے ہیں چوتھے جگ کے اینڈ میں۔ اس کا حساب کرنا بڑا مشکل ہو گیا۔
تو میں آپ کو یہ بات اس لیے کہی کہ ہمیں پتہ لگے کہ لاکھوں نہیں کروڑوں برسوں کی بات ہوتی ہے. اب ان تمام اور چیزوں کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے آج کی سائنس نے ہمیں لائٹ ایئرز کی بات کی. لائٹ ایئرز، ابھی لائٹ کی جو سپیڈ ہے اس کے حساب سے انہوں نے ایئرز بنایا، مگر خدا تعالیٰ کی یہ جو مخلوقات اور کریشن ہے وہ بہت بڑی ہے. ان تمام لاکھوں کروڑوں ملینز نہیں بلینز ٹریلین ایئرز میں انسان کا جو جیو ہے وہ ٹریول کرتا رہتا ہے. بہت تھوڑے آدمی، بہت تھوڑے. میں آپ کو عرض کروں کتنے تھوڑے. ایک گونی بھری ہوئی ہے، بیگ ہے، 100 کلوز کی بیگ ہے، اس کے اندر چاول بھرے ہوئے ہیں. آپ مٹھی بھر کے جو چاول نکالو تو اس بیگ اور اس کے درمیان کے اندر کیا اس کی ریشو نکالو گے؟ اس طرح سے خدا تعالیٰ کی جو کریشن ہے ہم اس کا کوئی حساب لگا نہیں سکتے، لیکن ہمارا جیو گھومتا رہتا ہے. اب میں نے جو مٹھی کی بات کی کہ ساری چاول کی گونی میں سے ایک مٹھی چاول اصل میں واصل ہوتے ہیں، چاول نہیں جیو، مگر مثال دیتا ہوں آپ کو. ایک مٹھی چاول اصل میں واصل ہوتے ہیں، باقی سب عالم ملکوت میں، عالم جبروت میں، عالم لاہوت میں گھومتے رہتے ہیں. سول کی موت کے بعد ہمارے سول کی جو مسافری ہے بہت لمبی ہے، لیکن اس تمام مسافری کی جو بنیاد ہے وہ اس دنیا میں ہے، ہماری لائف میں. مذہب اس لیے آیا تاکہ ہم کو بتاوے، مذہب ہم کو سیکرٹ بتاتا ہے کہ اس دنیا میں تم مالدار بنو، طاقتور بنو، آگے بڑھو. اس کا سیکرٹ یہاں ہے. یہاں 125,000 ٹائمز ہم کو اس کا فائدہ ملتا ہے، ریوارڈ ملتا ہے. اس لیے مذہب کہتا ہے کہ تم اچھے بنو، نیک بنو، کسی کا خراب نہ کرو، کسی کی بد دعا مت لو، گناہ نہ کرو، پاک اور اچھے بنو تو موت ایزی ہو جائے، موت کے دکھ اور پنشمنٹ میں سے بچ جاویں. حساب تو ہونے والا ہے، کوئی آدمی بچنے والا نہیں. اور پیروں نے کہا نا کہ ماں کسی کی باپ کس کا، یہ ماں باپ بہن بھائی رشتہ دار سگے کٹمبی یہاں کبھی کسی کے کام آ جاویں. بھائی بھتریجا ہے دکھ میں آ گیا، چاچا کے پاس گیا، چاچا مجھے $1000 دو نا، میں بہت دکھی ہوں، تو چاچا نے دے دیا. مگر وہاں موت کے وقت کوئی نہیں، کسی کا نہیں چلے گا. موت کے وقت اگر کوئی باپ چاچا دادا پایا ہوگا یہ بول دے کہ میں اپنی نیکی اس کو دیتا ہوں تو نہیں چلے گی. انسان کو خود کمانا چاہیے. دوسروں کی کمائی کے اوپر انسان کو بہشت نہیں ملے گا اور اس کا اکاؤنٹ کلین نہیں ہوگا. ہاں جماعت میں حق ہے اور وہ ہماری جماعت کرتی ہے. حالانکہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے رسول اللہ کی جب موت نزدیک آئی، حضور بیمار تھے تو وفات سے ایک دن پہلے بلال کو بلا کے کہا اے بلال مدینے میں جا کے اناؤنس کرو کہ رسول کے اوپر کسی کا کوئی قرضہ ہے تو آ کے لے لے گے. مرتضی علی کو پاس بٹھایا تھا، کچھ لوگ آئے اور باقی تو لوگ آئے ہی نہیں، کہنے کہ رسول کو ہم نے دیا وہ تو کچھ قرضہ نہیں ہے، مہمان ہی ہے. ایک دو آدمی آئے، کچھ پیسے کی مانگنی کی تو مولا مرتضی علی نے دے دیا.
لیکن ایک آدمی آیا، کہنے لگا یا نبی آپ کے اوپر میرا قرضہ ہے۔ تو کچھ اصحاب بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کیا قرضہ ہے؟ تو چھوڑ دو، رسول ہے۔ کہتا نہیں مجھے چکانا ہے، حساب چکانا ہے۔ کیا ہے بھائی؟ یا نبی فلاں ٹائم پہ وہ جس جگہ کے اوپر، یہ رستے کے اوپر یہ حالت تھی، سب چیتار بتایا، آپ نے مجھے میری پیٹھ کے اوپر لکڑی ماری۔ کچھ لوگ بگڑ گئے، نبی نے کہا ٹھہرو، اس کو کہنے دو۔ تو پھر ابھی تمہیں کیا چاہیے کہ مجھے آپ کو لکڑی مارنی ہے؟ تو بیٹھے ہوئے لوگ گرم ہو گئے۔ نبی نے سب کو شانت کیا، لکڑی منگائی گئی۔ کہنے لگا یا نبی میری پیٹھ ننگی تھی تو آپ نے اپنی شرٹ کو اونچا کیا۔ ابھی یہاں رائٹ شولڈر کے پیچھے گردن کے نیچے مہر نبوت تھی، سیل آف دی پروفیٹہڈ۔ اس نے لکڑی پھینک دی، اس کو کس کر کے آنکھوں کو لگا کے آ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے میں معافی مانگتا ہوں، میں نے یہ بہانہ بنایا تھا مہر نبوت کو چومنے کا۔ لیکن میں نے آپ کو یہ بات اس لیے بتائی کہ نبی نے میرے اوپر کسی کا کچھ قرضہ ہے وہ آ کے لے جاوے، یہ بات ہمارے اندر ہے۔ جب کوئی آدمی نزدیک موت کے یا گزر جاتا ہے تو مکھی کمڑیا اس فیملی کی طرف سے اناؤنس کرتے ہیں بھی فلانا آدمی گزر گیا، اللہ میرا تم بڑا دل رکھ کے اس کو معاف کر دو، تو جماعت اس کو معاف کرتی ہے۔ یہ معافی سچی معافی ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا چاہیے کبھی میں نے مولا اس کا میں نے کچھ گناہ کیا تو میں بھی معافی مانگتا ہوں، اپنے دل میں یہ بھی کہو تاکہ حساب صاف ہو جائے اور وہ بیچارہ جلدی چھوٹ جائے۔ تو یہ جو ہمارے اس دنیا کے جو اندر اعمال ہیں وہ ہمارے فیوچر کے کام آئیں گے، بہت کام آئیں گے۔ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہاں اس دنیا کے اندر ہم اعمال کریں، اچھے کریں، سخاوت کریں، دوسرے کی مدد کریں، دوسرے کو معاف کر دیں، ٹالرنس رکھیں، پیشنس رکھیں۔ حضرت امام کے ایک فرمان میں ہے کہ اگر تمہارے سے کوئی مدد مانگنے آیا ہے اور اس نے پرانا کچھ تھوڑا برا کیا ہے تو ماں باپ کہتے ہیں اس پرانی چیز کو یاد نہ کرو کہ اس نے ہاں میرے ساتھ یہ برا سلوک کیا تھا، سب فرمایا اس چیز کو معاف کر دو۔ یہ تمام چیزیں ہمیں موت کی جرنی، موت کے بعد ہمارے جیو کی جو جرنی ہے اس میں کام آتی ہیں۔ اور یہ میں نے آپ کو عرض کیا کہ ہزاروں ساکھوں سال تک چلے گی۔ جب یہ آدمی جو ادھر سے گزر کے اوپر چلے گئے، یہ جیو جب فرشتے بن جاتے ہیں اور اعلیٰ درجے کے فرشتے، عالم لاہوت پر پہنچے ہوئے فرشتے جیسے کہ حضرت جبریل ہیں، ایسے فرشتوں میں سے خدا تعالی دنیا میں نبی بناتا ہے، پیر بناتا ہے اور ان کو امامت دے کے اپنا نور بخشتا ہے۔ امام کا بدن بھی جب ہی پیدا ہوتا ہے تو اس کے بدن کے اندر جیو تو ہے نا، آتما بھی ہے، نور آتما میں رہتا ہے، اسپرٹ میں، لیکن بدن کے حساب سے مولانا حاضر امام کے بدن کے اندر اس کا جیو بھی ہے۔ اب وہ جیو جو ہے جب مولانا حاضر امام دنیا بھانے آخر جب ٹائم آئے گا تو امام کا جو جیو اور آتما ایک ہی ہے، اور زندگی کے اندر وہ دو اس لیے جدا ہے کہ وہ اپنی امامت کی ڈائریکشن گائیڈنس دے سکے۔ اس لیے جو امام کا جو نور ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ ان کی ایگزامپل ہم دے نہیں سکتے، لیکن سمجھنے کے لیے میں نے آپ کو یہ بات کہی کہ وہ لوگ کے جو ادھر لاکھوں برسوں کے بعد عالم لاہوت میں پہنچ کے خدا کے ملائک بنتے ہیں، فرشتے بنتے ہیں، خدا کے نزدیک تخت پہ رہتے ہیں، وہ لوگ اس دنیا کے اندر آ کے تو یہ بڑے کام کرتے ہیں، پیغمبر بنتے ہیں، پیر بنتے ہیں، امام بنتے ہیں، اور ان کو خدا اپنی بخشیشیں دیتا ہے۔ ہمارے جیو کی جرنی موت کے بعد بہت لمبی ہے، بہت لمبی ہے،
بہت تھوڑے لوگ ہیں کہ جو واصل حق ہوتے ہیں، خدا کے نور میں مکس ہو کے ختم ہو گیا. جیسے کہ پی صدردین کہتے ہیں کہ بھنے پی صدردین امنے شری ہری مڑیا جیم سریتا سائر ما سمانی. میرے کو مولا اس طرح ملا کہ جیسے ایک ریور سمندر کے اندر اوشن میں مل جاتا ہے. پی صدردین کا یہ دعویٰ ہے. ابھی ایسے کہ سریتا سائر میں سمانی، یعنی ایک کینال ہے وہ سمندر کے اندر مل گئی، ایسے لوگ بہت تھوڑے ہیں. اور اس درجے تک پہنچنے کے لیے اس دنیا میں کام کرنا چاہیے، کان کہ اس دنیا کے اندر کیے ہوئے کام بہت لمبا ٹائم چلیں گے. اگر یہاں عبادت نہیں کی تو پھر اس موت کے بعد عبادت کو کئی جگ لگیں گے. 10 20 25 50 برس کی بات نہیں ہے، لاکھوں برسوں کی بات ہے. ہم کو معلوم نہیں ہے کہ ہماری یہ زندگی کتنی قیمتی ہے. ہمارا یہاں کا جو جیون ہے 150 برس کا، اس میں 10-15 سال تو کھیل کود میں نکل گئے. تھوڑی سی سمجھ آئی 18-20 برس کی عمر میں، شوق ہوا تو عبادت کے لیے بول لیا اور روز عبادت کرتے رہے. سچ پوچھو تو ہماری عبادت کی جو زندگی ہے 40-50 برس کی زندگی ہے. بیت الخیال کی بات کرتا ہوں، لیکن خالی بیت الخیال کی عبادت نہیں، اور بھی بہت سی چیزیں ہیں. گڈ تھنکنگ، پیور تھنکنگ، گڈ بیہیویئر، پیور بیہیویئر، یہ بہت ضروری ہے. حضرت امام کیوں گھڑی گھڑی ایتھکس کی بات کرتے ہیں؟ اسلام نے ایتھکس کے اوپر بہت زور دیا ہے. یہاں اگر غصہ پی سکو تو موت کے بعد بہت سے برس بچ جائیں گے. یہاں اگر ٹالرنس کر سکو تو موت کے بعد ہزاروں برس گھٹ جائیں گے. کیونکہ یہاں جو کچھ بھی ہوتا ہے صرف نیکی میں 125,000 کی بات نہیں ہے، بدیوں میں بھی ہے. ایسے میں نے ابھی آپ کو کہا کہ ایسے گناہ ہیں کہ 1000-10,000 نیکیاں کھا جاتے ہیں. ہمارے پیر نے کہا ہے کہ اگر ایک جھوٹ بولو گے، ایک جھوٹ، تو تمہاری ساری زندگی یہ نہیں بھاؤ پاسٹ لائف جتنی ہے اس میں تمام کی ہوئی نیکیاں برباد ہو جائیں گی. ارے بھائی ایسا بڑا گناہ کون سا ہے کہ ایک جھوٹ بولنے سے میری تمام پاسٹ کی زندگیوں کی سب کمانی برباد. جس طرح سے ایک میچ آگ لگا کے ساری بلڈنگ برباد کر سکتی ہے، اس طرح وہ گناہ ہے. اور وہ گناہ کیا ہے؟ حضرت امام کی بیعت کر کے چھوڑ دینا. یہ وہ گناہ ہے کہ صدردین کہتے ہیں کہ جیسے بھاؤ نہیں کمائی. اس میں جھوٹ کہاں سے آیا؟ جھوٹ یہ ہے کہ میں نے مولا کو اپنی بیعت دی اور مولا کو اپنا امام مانا. اب میں جو منکر ہو گیا تو میں نے اپنی پہلی بات جھوٹ بنا دی، میں نے بیعت کو جھوٹا بنا دیا. استغفر اللہ. تو امام کی بیعت کرنے کے بعد اگر جو آدمی امام سے بد دل ہو جاتا ہے اس کی بخشش کبھی نہیں ہوگی، اس کی زندگی بھو برباد ہو گئی. جس طرح موت کے بعد آدمی کو بخششیں ملتی ہیں مگر اس دنیا کی زندگی کے بل کے اوپر، ایسا اس آدمی کو بھی گناہوں کی سزاؤں میں یہی چیز آتی ہے. میں یہ ٹاپک نہیں لینا چاہتا کہ گناہ کی زندگی کے بعد کیا ہوتا ہے، ڈراؤنا اور خراب سبجیکٹ ہے. لیکن میں تو یہی دیکھنا چاہتا ہوں کہ موت کے بعد ہماری زندگی اچھی ہوئے، شانتی اور سکھ میں، پیس میں نکلے. لیکن یہ جرنی یہاں سے شروع ہوتی ہے. اصل میں جرنی شروع ہو گئی ہمارا جیو بنا تب سے
اور موت تک، جو میں نے لاسٹ ٹائم اس کے اوپر ذکر کیا. لیکن آج کا جو ذکر ہے وہ موت سے لے کے بعد میں، موت کے بعد کیا، جیسا میں نے آپ کو سمجھایا ہے. اس تمام کے اوپر افیکٹ کرنے والی چیز ہماری یہ لائف ہے. اس لائف کو اچھا بناؤ، نیکی بنے، اچھے کام بنے. اس دنیا کے اندر جو ایسی بہت سی کڑوی چیزیں ہیں نا، وہ پیو کھاؤ. کڑوی چیزیں، ہاں، غصہ پی جانا کڑوا ہے. کسی آدمی نے ہم کو گالی نکالی، کتنے سے بلڈ کلین ہوتا ہے. ادھر کی زندگی میں کڑوا سہن کر لینا، حسد، عرشا، نندا، گالی گلوچ، غصہ، کرودھ، مایا، ممتا، یہ سب چیزیں حقیقت میں ہم کو میٹھی لگتی ہیں لیکن کڑوی ہیں. اگر ہم ان کڑوی چیزوں کو پی لیں، یعنی کہ سہن کر لیں، تو ہم کو موت کے بعد کی زندگی بہت اچھی ملے گی اور ہماری سول کو، ہمارے جیو کو اس جرنی میں کام آئیں گی اور وہ بڑا سکھی اور آباد بنے گا. اس زندگی کو سدھارنے سے ہماری آخرت سدھرتی ہے اور وہ ساری لائف کے جو لاکھوں برسوں تک چلے، پھر جب ہم عالم جبروت میں پہنچتے ہیں تو پھر اس وقت ہم کو یہ دیا جاتا ہے، قول وچن اور اتھارٹی دی جاتی ہے کہ اسی طرح سے چلنا ہے کہ خدا کے سمندر میں ڈوب جانا ہے. مگر یہ چیز یہاں بھی ممکن ہے. یہاں اس زندگی کے اندر بھی یہ ممکن ہے کہ ہم موت کے وقت جیسے ہی نکلے، چھوٹیں ادھر سے، اس کے سمندر میں جا کے ڈوب جائیں. اس کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، بڑے دکھ سہن کرنے پڑتے ہیں. بڑا پیس والا زندگی کے اندر خیال وچن رکھ کے دنیا کے تمام دکھوں کو پی جانے کی بات ہے، تب جا کے ہم کو وہ ملے گا. آج مجھے ایک چیز یاد آئی. میں بہت دفعہ یہ 4-5 پاٹھ یاد کیا کرتا ہوں. پیر صدر الدین ماں باپ پیا کو لال کہتے ہیں. لال ویسے ہم اپنے بچے کو بھی کہتے ہیں. لال کا مطلب جس کو ہم پیار کرتے ہیں اس کو لالن بھی کہتے ہیں سندھی زبان میں. لالن یعنی پیارا. تو پیر صدر الدین کہتے ہیں کہ پیا کارن جو دکھڑا سہوے، پیا کے لیے اس زندگی میں جو دکھ اٹھاتا ہے، داڑھی مونچھ منڈ منڈاوے، داڑھی اس کی بڑائی، مونچھ اس کی خاندانیت، داڑھی مونچھ منڈ منڈاوے، سر کے بال وغیرہ چکلا منڈا کر دے وے، یعنی کہ اپنی عزت چھوڑ دے وے، تو لالن کی کالا منہ کا جگ دکھلاوے تو لالن کی لالی پاوے. یعنی دنیا کے آرام سکھ کے اندر رہ کے عبادت بندگی اور جیو کو جو اچھی چیزیں ہیں وہ گھٹ جاویں، کم ہو جاویں، تو ہم کو وہ بعد کی زندگی میں نقصان کرتے ہیں. لیکن کبھی ہم اس زندگی کے دکھ اٹھا لیویں اور کڑوے گھونٹ پی لیویں تو پھر کہتے ہیں اس زندگی کے لیے تمہارے لیے بہت ضروری سول کی جرنی جو ہے وہ آسان ہو جاتی ہے. مولا آپ کو آباد رکھے، سکھی رکھے، تندرست رکھے، حقیقتی سمجھ دے، نیک امیدیں پوری کرے، اپنے فرمان پہ عمل کرنے کی توفیق دے اور ہماری آخرت سدھرے ایسے کام کرنے کی توفیق دے. بدیوں برائیوں سے، شیطانی عمل سے، ایول سے خدا بچاتا رہے. مولا آپ کو، آپ کی آل اولاد کو، اس دنیا بھر کی اسماعیلی جماعت کو حقیقتی سمجھ دے، اپنی فرمان برداری میں رکھے، اپنی شناخت میں رکھے، ایمان تازہ اور زیادہ رکھے. مولا آپ کی ہر نیک امید پوری کرے. سکھی آباد رہو. میں اس سوالات کے لیے تیار ہوں.